اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، ایک دو چلو، اس کی اجازت ہے. ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی. اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی. کہتے نا بھوکھا شیر جڑا صحیح لڑتا ہے. تو اگر پانی پی لے تو بندہ نے، جس طرح آپ بھی افطاری کے بعد جب 3-4 گلاس پھڑکا جاتے ہیں ادھر ہی گر جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ پیاس بھی تھی لیکن پانی بس اتنا کہ جسے کہتے ہیں کلی کرنے کے برابر، تھوڑا سا ایک حلق تر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے. اب اتنی پیاس ہے تو پیو گے تو پھر تو بیٹھ ہی جاؤ گے ادھر. بس وہی ہوا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے، اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے. جس طرح صحابہ بدر 313 تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ 313 نے پھر کایا کلب کر دی ہے. آج لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں دنیا میں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ فرق ہے، وہ 313 نہیں ہے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا. وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں. اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے. ایڈی وڈی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا. پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا. ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، تو اس سے تو اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا. اور پھر اتنا بڑا لشکر. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ جو 313 تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے. یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت، جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا. گولیت اس کا آپ کو بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ نام مل جائے گا. وجنودہ، اور اس کی فوج کے سامنے تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما. آمین. سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ، تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے تو تم نے یہی دعا مانگنی. پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو. وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے. اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے، تو اتنا زبردست نشانہ تھا. تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک
نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے. تو انہوں نے پھر اس گوبیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا، اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا، اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے. وَقَتَلَ داوود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے، پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا، اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ سورہ حج میں بھی 40 نمبر آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قتال کے ذریعے بعض کو بعض پہ مسلط نہ کرتا تو زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت گاہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، معبد ہوں، گرجے ہوں، کلیسا ہوں یا مسجدیں، یہ سلامت نہ رہتی. جو میں نے وہ کرتارپور والے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی جس آیت کی کوٹیشن یعنی میں نے اس میں کوٹ کیا تھا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قتال کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے معجزانہ طور پہ، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، اس آیت کا مقصد کیا تھا یہاں پہ کہ نبی علیہ السلام ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ ہے تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ کی تو پیدائش سے بھی 1000 سال پرانا ایک واقعہ ہے. وہاں کیا ہوا تھا، کون کس کے سامنے آیا، کس نے کس کو شکست دی، کیا دعائیں کی وہاں پہ، تابوت سکینہ کیا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہ عرب کے کلچر کی چیز تھی جو حضور علیہ السلام کو بچپن میں کوئی سٹوری سننے سے ملی ہوتی. یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اچھا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس کا اگر آپ کریٹیکل انالیسس دیکھنا چاہیں نا ان سارے واقعات کا، بنی اسرائیل کا، انکلوڈنگ یہ جو واقعہ تھا طالوت اور جالوت کا، آپ تفہیم القرآن پڑھیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ قرآنک ورژن آف طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو کمپیئر کروایا بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتے ہیں.
اور اس میں کچھ واقعات تھوڑے بہت مختلف بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر کمپیریزن کرواتے ہیں، اور پھر جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن کے اوپر کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ہسٹری غلط بیان کر رہا ہے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ یوں لکھی ہوئی ہے، بھئی ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور اس کی حفاظت بھی ویسے نہیں ہے۔ ایک تو صرف یہ دعویٰ کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انٹلیکچولی یہ پروف کر دے کہ تورات میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات سے مراد میں رہ رہا ہوں پورے وہ صحائف سمیت، جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن سے مختلف ہیں، اور لاجیکلی کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ وہ تورات کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشن موجود ہے ایک واقعے کو بیان کرنے میں، کہ جو پروف کرتی ہے کہ وہ تو ان کی آپس کے جو واقعات کا تسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، اور قرآن پاک میں ویسی غلطی موجود نہیں ہے، تو ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ یہ گفتگو کی ہے مولانا مودودی نے، اور سر یہ وہ اعزاز ہے جو مودودی صاحب کو حاصل ہے۔ آپ اسلامک ہسٹری میں ساری قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، ابن جریر طبری سے لے کے ابن کثیر تک، بڑے بڑے بزرگوں کی، آج تو ان میں سے کئی ایک اردو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے نا، تفسیر ابن کثیر کے اوپر بہت لوگ کہتے ہیں نا جی بہت اچھی تفسیر ہے، میں بھی کہتا ہوں روایات کے اعتبار سے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت بڑی جو خامی ہے نا وہ یہ ہے، ہمیں وہ کچھ عرصہ پہلے اکیڈمی میں امریکہ سے فون بھی آیا ایک بندے کا، اس نے کہا کہ جی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں، تو اور قرآن پاک اس کا ایک خاص واقعہ بیان کرتا ہے کہ جی یہود کے علماء سے پوچھ لو، تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بتائیں کہ بھی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اس میں آپ کی اس بزرگوں کی ساری تفسیریں فیل ہیں، اس کے لیے ایک ہی دنیا میں تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن ہے، جس میں انہوں نے پوری وہ تورات، انجیل اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے انہوں نے وہ سارے واقعات ڈھونڈے ہیں مودودی صاحب نے، اور باقاعدہ وہ ترجمے کے ساتھ لگائے ہیں چیپٹر میں، پھر اس کو کمپیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں تورات کے اندر یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی نہیں ہے، اور اس کو ٹیکنیکلی پروف کرتے ہیں ہر واقعے کو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تو ہسٹری کے کئی واقعات ہیں، جہاں تک میچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور یہاں پہ میچ کر رہا ہے، اور اگر یہ معاذ اللہ جس طرح کافر کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کیا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ تورات سے چوری کر کے لکھا گیا، اس کا عربک ورژن ہے، تو پھر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ قرآن وہ غلطیاں کیوں نہیں کرتا جو کنٹراڈکشنز اور غلطیاں تورات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے، یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام اس کے رائٹر نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ٹیمپرڈ ورژن ہے، اس لیے اس میں ٹیکنیکلی کئی غلطیاں موجود ہیں، اور وہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک عام تھوڑا پڑھا لکھا بندہ اس کو پڑھے گا نا تو اس کو واقعی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو صرف اس طرح۔ اب یہ وہ خدمت تھی جو پرانے بزرگوں کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، جب یہ مسلمانوں پہ فتنے ٹوٹے ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح کا جینیس بندہ پیدا کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ مجھے ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم نے یہاں پہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو مولانا مودودی ہیں یہ یعنی حافظ ابن کثیر سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس پہ پھر ان کو نا وہ ترکی بترکی جواب دیا تھا، میں نے کہا یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہے، یہ میں نے ان کو اینٹی وینم دیا، یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہ کوئی صحابہ تابعین کی تو بات نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہیں، تو میں یہ کیسے دعویٰ کروں گا کہ مودودی صاحب مولانا ان سے حافظ ابن کثیر سے افضل ہو سکتے ہیں؟ ہاں رہا تفسیر کا معاملہ تو وہ میں کہوں گا کہ وہ تفسیر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو تفہیم القرآن ہے وہ پرانی ساری تفسیر سے بہتر ہے، کئی ایک پہلو جن میں یہ بہت بڑا پہلو ہے جو مکمل طور پہ پوری قرآن کی تفسیر میں آپ کو مسنگ نظر آئے گا، پرانی ساری تفسیر میں۔ کام تو یہ تھا نہ کرنے کا، یہ مشکل کام تھا، دوسروں کی کتابوں کو پڑھ کے اور پھر اس کا کمپیریزن کرنا، سر اس طرح سے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر چاہیے تھا نا، جینیس بندہ چاہیے تھا نا، اور وہ مودودی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔